عمران خان صاحب کے ویسے تو قید تنہائی میں، لیکن جیل سے ان کے آرٹیکلز، انٹرویوز سارے شائع ہو جاتے ہیں. یہ تو $1 ملین کوسچن ہے نا کہ اس پہ کوئی جواب دے کہ وہاں سے آ کیسے جاتے ہیں وہاں پر جہاں کرنا صاحب آپریشن سارے ون ونڈو آپریشن چلاتے ہیں اور قانونی ٹیم تک عمران خان صاحب سے نہیں مل پاتی. انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بتایا نیب ترامیم کیس کی سماعت کے دوران، اور وہاں پر جج صاحبان تھے، انہوں نے وزیر اعظم کو ایک میسج دیا، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو، کہ ہم کالی بھیڑیں نہیں ہیں. اچھا، یہ تب ہوا جب نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے صدر منتخب ہو جاتے ہیں. اس موقع پر شہباز شریف صاحب ایک خطاب کرتے ہیں اور پھر وہ عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. جو پہلے کی جوڈیشری تھی نواز شریف صاحب کو جنہوں نے نکالا تھا اور سزا دی تھی ان کو بھی، اور ابھی موجودہ عدلیہ کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا انہیں کہ کیسے عمران خان کو مختلف مقدمات میں ضمانت دے دیں اور نکال دیں جیل سے باہر. اب شہباز شریف صاحب سے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے، ہم نواز شریف صاحب سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ کوئی ایسا انداز اپنائیں گے کہ لگے گا مزاحمت ہی ہے ان کا بیانیہ. لوگ اس کو لے کر کانسپریسی یہ شروع ہو گئے ہیں سیٹی صاحب کہ نواز شریف صاحب پر تول رہے ہیں وزیر اعظم بننے کے لیے اور رستہ اس کا یوں نکلے گا کہ توہین عدالت لگ جائے گی وزیر اعظم پاکستان پر. ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو جائے تو اچھی بات ہے. اچھی بات ہے. ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر یہ اسٹیبلش ہو جائے گا نا کہ اس ملک کے اندر ججز جو ہیں وہ پرائم منسٹرز کو نکال دیتے ہیں. ایک اور تو یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوگا نا، 2-3 دفعہ پہلے ہو چکا ہے نا. جی جی، وہ تو پریکٹس ہے یعنی کہ. تو یہ تو بہت بڑا داغ لگ جائے گا جوڈیشری کے اوپر. اور ادھر شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کہیں گے ٹھیک ہے مجھے نکال دیا ہے تو نواز شریف صاحب آ جائیں گے. تو یہ میرا خیال ہے ایسے نہیں ہوگا. مگر اب سچویشن یہ ہے کہ کوئی کنسپریسی نہیں ہے. یہ شہباز شریف صاحب نے دل کی بھڑاس نکالی ہے، مگر اس سے بھی زیادہ یہ بات اس لیے کہی ہے کیونکہ یہ بات پسند کی جائے گی اسٹیبلشمنٹ کے اندر، کیونکہ یہ ان کی سوچ ہے. اچھا ٹھیک. کیونکہ وہ تو اس سے ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، تو شہباز شریف صاحب سے ہی کروانا پڑتا ہے. اب بڑی دلیری کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی ہے. اس کے اندر رسک بھی ہے جو آپ نے ابھی جس کی طرف اشارہ کیا کہ اب چاہیے اطہر من اللہ صاحب کو بلائیں ان کو اور کہیں تسی سانو کالی بھیڑا کیا ہے، ایسے ہی کیا ہے نا. تو وہ کہیں گے ہاں میں نے کہا ہے. تو کہیں گے کون کون سی کالی بھیڑ ہے. تو وہ ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہیں گے جی میں بس ہیں کچھ لوگ ایسے وہ لوگ جو کہ انریزنبلی ریلیف دے رہے ہیں خان صاحب کو. بات پھر پرابلم بن جائے گی نا. اب اطہر من اللہ صاحب میں بڑے سوچ کے بڑے محتاط طریقے سے کچھ کہنا چاہوں گا. اطہر از اے گڈ مین. اطہر از این انڈیپینڈنٹ تھنکنگ جج. کوئی وجہ ہے کہ اطہر از ناؤ بیکم اے لٹل اگریسو اینڈ ابریسو. He was not always like this. Very considered. But those considerations are now becoming obvious because emotional stress بہت مجھے نظر آ رہی ہے ان پہ. یہ وہی جج صاحب ہیں جنہوں نے بین کر دیا تھا کہ نواز شریف صاحب کی بیان جو ہے وہ نہیں چھپے گا، ٹی وی پہ نہیں آئے گا کیونکہ وہ کانوکٹ ہیں. ٹھیک ہے، خان صاحب بھی کانوکٹ ہیں تو ان کے تو ساری بیان بازی چل رہی ہے. ان کے اوپر تو کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے. تو تھوڑی سی افسوس ہوتا ہے کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں کیے جا رہے ہیں. اب یہ کہ کچھ رپورٹس ہیں، مجھے نہیں پتہ یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. کیا انہوں نے ایسی بات کہی ہے کہ ہم کالی بھیڑیں نہیں ہیں، ہم کالے بھونڈ ہیں؟ یہ کہا یہ ایئر ہوا ہے جی، یہ ایئر ہوا ہے. اور اس پہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. تو پھر اگر ایسی بات ہے میمز چل رہی ہیں تو پاجی بلاؤ، تو بلاؤ انہوں نے سبھی کو سٹنگ کر لیں، بلاؤ اور کرو پھر سبھی کو کے منہ سجا دیں. تو کرو نا، ان پونڈ بن کے کرو نا، کرو ایک پرائم منسٹر اور کٹ دیو. اچھا کڈو شہباز دی چھٹی کراؤ ایسی تیسی. تسی پتہ نہیں کنے پرائم منسٹر کڈے نے، 2 باری بے نظیر نو کڈیا، 2 باری نواز. عدالتوں کے ذریعے نکلے ہیں جی. ایک دفعہ نواز شریف عدالت کے ذریعے نہیں نکلا، 2 دفعہ جی. ایک دفعہ مارشل لاء کے ذریعے، ایک دفعہ عدالت کے ذریعے. بے نظیر بھٹو صاحبہ 2 دفعہ نکلی تھی باہر عدالت کی وجہ سے. تو وہ یوسف گیلانی صاحب بھی تھے، ان کو بھی تو عدالت نے کنٹیمپٹ کے اوپر نکال دیا تھا. تو شہباز شریف صاحب کو بھی نکال دیں. آپ کا تو کام ہی ہے کہ آپ نکالیں جو لوگ بندے کنٹیمپٹ کرتے ہیں آپ کو. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ طلال کو آپ کنٹیمپٹ میں دھر لیتے ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اور بھی ایسے لوگ ہیں اور میرا خیال ہے وہ
ڈینی تھا, جی دانیال عزیز دانیال تھے. کو بھی آپ نے کنٹیمپٹ میں چھٹی کرا دی. نہال ہاشمی تھے. ہاں وہ بھی تھے, مگر آج تک کسی پی ٹی آئی والے کو تو آپ نے ہاتھ نہیں لگایا. کوئی ہے کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز؟ کوئی نہیں ہے نا. تو کنٹیمپٹ اس وقت تھا جب وہ لمبی چوڑی کنٹیمپٹ کرتے تھے آپ کی, تو وہ تو کبھی نہیں ہوا. تو بات یہ چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں, یہ حقیقت ہے. اس کو بیان کرنا از ناٹ کنٹیمپٹ, اٹ از ٹو وارن یو کہ آپ کی کریڈیبلٹی بہت کمزور ہوتی جا رہی ہے. اگر آپ نے یہ لڑائی جھگڑے کرنے ہیں تو پھر اس طریقے سے کریں کہ آپ کی کریڈیبلٹی ہائی رہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو اب خیر اسی لیے نواز شریف روتا پھرتا ہے کہ اقامہ منو کیوں کڈیا, منو کیوں کڈیا. تو اگر منو کڈیا تو اینو کیوں رکھیا ہے تسی. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے سے معافی مانگو. ٹھیک ہے, تو پھر ٹھیک ہے, وہ میں نہیں بات کروں گا. تو میں کہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو نکالیں کنٹیمپٹ کے اندر, ایک اور ریکارڈ سیٹ کریں کہ ہم نے ایک اور ڈیموکریٹک پرائم منسٹر کو نکال دیا, اور اس کے بعد پھر نیا پرائم منسٹر آ جائے. اگر نواز شریف صاحب آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں, مگر میں کہتا ہوں ایسے ہوگا نہیں. اچھا نہیں ہوگا, ایسے نہیں ہوگا. اچھا تو کوششیں نہ کریں مسلم لیگ. نہیں, مطلب ہے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سازش ہے مسلم لیگ نون کی, ایک جوڈیشری کو بدنام کرو, جوڈیشری آپ کو پکڑ کے نکالے اور پھر نواز شریف صاحب لپک کے پرائم منسٹر ہاؤس پہنچ جائیں. یہ ایسی بات نہیں ہے. میاں صاحب از ناٹ انٹرسٹڈ ان پرائم منسٹر ہاؤس, نو مور, ورنہ تو ناٹ آتے ساتھ تھے. انٹرسٹڈ. میں آپ کو پریڈکشن کر رہا ہوں, not interested. اچھا, Not interested. ریزن؟ He's not interested. He's got his brother in the Prime Minister's house. He's got his daughter in Punjab. So why would he be interested in Prime Ministership? جبکہ ان کو چاہتے تو پہلے دن دے سکتے تھے, نہیں لی انہوں نے. ہاں نہیں, وہ ویک نہیں لینا چاہتے, ویک گورنمنٹ. تو آپ کہہ رہے ہیں ویک گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں, جو بھی وجہ تھی انہوں نے نہیں لی نا, انہوں نے اپنے بھائی کو آگے کیا. تو کیا وہ اس میں کوئی سرکمسٹانسز بدل گئے؟ نہیں بدلے, کوئی نہیں بدلا. یہ جو ہے نا پریزیڈنٹ شپ لینی, یہ ایک فیس سیونگ ہے کہ ابھی اگر انہوں نے یہاں رہنا ہے اور تھوڑی بہت سیاست کرنی ہے ایلڈر اسٹیٹسمن, تو پھر عہدہ بھی تو ہونا چاہیے نا, کیونکہ پارٹی تو ان کی ہے نا, نہ مریم کی پارٹی ہے نہ شہباز کی پارٹی ہے, تو پارٹی کے تو رہنما وہی ہے نا. تو دین ہی ہیز اے رائٹ ٹو بی پریزیڈنٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ان کے خلاف عدالت نے, جو ثاقب نثار نے اور کھوسا نے جو ان کے خلاف ججمنٹس دی تھیں عائشہ, وہ یہی تھی نا کہ آپ پارٹی سے بھی ہٹا دیا. جی ہٹا دیں. تو اب آپ کے ان کے کیسز تو ختم ہو گئے ہیں, یہ پارٹی سے جو ہٹانا تھا وہ واپس ریسٹور کر رہے ہیں. تو کوئی انقلابی بات نہیں ہو رہی. بجٹ اجلاس کی صدارت بھی نہیں کہ بجٹ اجلاس بلا لیا, اس میں ریلیف دینے کی بات. بجٹ اجلاس نہیں بلایا. میاں صاحب کا ایک موقف رہا ہے, وہ پہلے دن سے ہے, وہ یہ ہے کہ یہ IMF پروگرام پہلے یہ ہے کہ کوشش کرو کہ اس کو نہ ایکسیپٹ کرو, کوئی اور راستے نکالو, کیونکہ یہ عوام کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس کے اوپر لڑائی جھگڑے ہوئے, اس کے اوپر ہی مفتاح اسماعیل کو میاں صاحب کے کہنے کے اوپر, ناراضگی کے اوپر کہ وہ IMF کو سپورٹ کر رہے تھے, ان کے اوپر پریشر پڑا تو ان کو جانا پڑا. اور اسی طریقے لیے آج اسحاق ڈار صاحب کو فائنانس منسٹر نہیں بنایا, کیونکہ یہ میاں صاحب کے لوگ ہیں اور انہوں نے میاں صاحب کی جو پالیسیز ہیں کہ عوام کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالا جائے, IMF کو سمجھایا جائے, بھائی لوگوں کو سمجھایا جائے, اینڈ سو آن, تو وہ تو نہیں ہے. تو اس لیے بجٹ وہیں بنے گا جہاں بننا ہے. یہ ایک کوشش تھی کہ کچھ ایشوز ہیں جو میاں صاحب سٹریس کرنا چاہ رہے ہیں, اور ایک پارٹی یونٹی دکھانا چاہ رہے تھے کہ آگے جو بھی اقدامات ہیں, کیونکہ میاں صاحب کا ایک موٹا سا ایشو ایجنڈا ہے, میں آپ کو بتا دوں, وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز جو ہیں ان کو کم کریں, اور جو پیسے 4 بچتے ہیں وہ آپ عوام کو ریلیف دیں. اچھا, اس کے اوپر ساری ڈیبیٹ تھی, اور کسی چیز کو ڈیبیٹ نہیں ہے کہ عوام کے لیے مشکلات کیسے دور کی جا سکتی ہیں. کہ میاں صاحب کو 2 چیزوں کا احساس ہے یا پریشانی ہے. ایک یہ کہ عوام کے اوپر بوجھ نہیں پڑنا چاہیے, آفٹر آل ان کی وجہ سے ہی تو پارٹیز چلتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کسی نہ کسی وقت پھر عوام کے پاس جانا ہے ووٹ لینے کے لیے, جانا ہے بالکل. تو پھر اگر آپ عوام کا خیال نہیں کریں گے تو پھر آپ اور بھی فارغ ہو جائیں گے. تو اس لیے ہی از کنسرنڈ کہ آپ سڑکیں بنانی بند کر دیں, ڈیولپمنٹ بجٹ ختم کریں آپ, وہ جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا. اگلے 2 سال جو 4 پیسے بچتے ہیں وہ آپ عوام کی بہتری کے لیے کریں, سبسڈیز دیں جہاں دینی ہے, انفلیشن کو کنٹرول کریں, اور کچھ قیمتیں مہنگائی کم کرنے کی کوشش کریں. تو فیس سیونگ میں پولیٹیکل موو کوئی بھی نہیں ہوگی, مولانا کو منانے یا شاہد خاقان عباسی کو منانے کی کوئی کوشش, پارٹی کو پھر سے مضبوط بنانے کی کوئی کوشش؟ مولانا کو تو منائیں گے. شاہد خاقان عباسی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب اپنی پارٹی بنائیں گے,
اور وہ جا کے میاں صاحب کو جب لنڈن میں ملے تھے تو وہاں اشارہ کر آئے تھے یہ. اچھا تو اسی لیے انہوں نے الیکشن بھی نہیں لڑی. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ الیکشن لڑنے کا فائدہ کوئی نہیں, اور ہی واز رائٹ. سو اب میرا خیال ہے کہ جولائی میں بجٹ کے بعد, میرا یہ خیال ہے جولائی اگست میں شاید خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل اور 10-12 لوگ اور اکٹھے کر کے یہ کوئی اپنی پارٹی اناؤنس کریں. جولائی میں کیوں؟ بجٹ کے بعد, کیونکہ بجٹ کے بعد کچھ تکلیف بھی ہوگی نا لوگوں کو. ہاں وہ تھوڑا منظرنامہ اصل میں آپ سے آف دا ریکارڈ بات ہوتی رہتی ہے, تو جولائی کے والے صاحب نے تھوڑا منظرنامہ کھینچا تھا. میں نے کہا پتہ نہیں جولائی اسپیسیفکلی آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں جولائی اسی لیے کہ بجٹ ول بی ان جون, اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کوئی گرداب بنے گا, کیا نہیں ہونا, اچھا بے چینی بھی ہوگی, شور شرابہ ہوگا, تو دیٹس دا رائٹ ٹائم ٹو ٹرائی اینڈ لانچ اٹ. اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ, یہ بھی میں نے ان سے جب باتیں کرتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ شاید جولائی اگست میں کچھ پارٹی شارٹی کی بات کریں اناؤنس. ہو سکتا ہے اس کو ملتوی کر دیں, ہو سکتا ہے وہ سمجھیں دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم. تو سو آئی ڈونٹ نو, بٹ یہ ڈیفینیٹلی شاید خاقان عباسی اینڈ کمپنی وہ نون لیگ میں نہیں جا رہے, وہ اینڈ آف چیپٹر ہو چکا ہے. اوکے ٹھیک ہے. تو جن کی کوئی پارٹی نہیں ہے, وہ محسن نقوی صاحب, وہ مولانا سے ملنے کے پچھلے ہفتے مولانا سے ملے اور پھر گنڈا پور صاحب سے بھی مل لیے. کوئی پیغام پہنچایا انہوں نے گنڈا پور صاحب کو؟ آپ کمال کرتی ہیں. کیوں؟ محسن نقوی صاحب کی کوئی پارٹی نہیں ہے, کیا بات کر رہے ہیں؟ نہیں, وہ پیپلز پارٹی میں یا نون لیگ میں تو نہیں ہے نا. تو پھر کہاں ہے؟ میں نے کہا پارٹی نہیں ہے. وہ پرماننٹ پارٹی آف پاکستان, PPP. چلے اس میں پرماننٹ پیپلز پارٹی آف پاکستان نہیں, پرماننٹ پارٹی آف پاکستان. نہیں اس کا وہ حصہ ہے. ٹھیک ہے, آج پہلے بھی تھے, آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے. اچھا ٹھیک ٹھیک ہے, یہ آپ سمجھ لیں بات اس بات کو. تو وہ جو ہے وہ اپنے لیڈر سے وہیں سے ہدایت لیتے ہیں اور وہیں سے آرڈرز فالو کرتے ہیں. اچھا, اسی لیے انٹیریئر منسٹری میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں لیکن ان کا گنڈا پور صاحب سے ملنا بجلی کے مسائل حل کرنے کے لیے, وہ منسٹر وزیر توانائی سے ملے تھے. سیاستدان جو ہیں وہ کانفلکٹ کو ریڈیوس کرتے ہیں. اچھا, میں نے آپ سے کہا تھا کہ KP از اے ڈینجرس پلیس. اس کو سٹیبل رکھنا ہے, اس کو پرووک نہیں کرنا, آگ نہیں لگنے دینی وہاں. گنڈا پور صاحب کی تھریٹ ہی ہے کہ میں آگ لگا دوں گا. تو اس لیے اچھا ہوتا ہے, جیسے پہلے شہباز شریف صاحب نے ان کو بلا کے کہا جتنے پیسے کہو گے مل جان گے, دیتے کوئی نہیں, مہینہ کاٹ لیا, اس کے بعد پھر گنڈا پور پہ گیا. ٹھیک ہے جی, اور پھر بلا لیا انہوں نے, پہلے کیا نہیں بلاؤں گے, بلا لیا, پھر ٹھنڈا کیتا, نقوی صاحب نے بھیجتا ہوتا. SIFC میں کچھ اچھی ملاقات رہی ہوگی. کیا ملاقات رہی, بس چلے گئے. انہوں نے بھی بڑی ریزنیبل سی گفتگو کی, دوسری طرف سے بھی کوئی تو میں کوئی نہیں ہوئی, کیونکہ یہ رولز ہے نا. تو یہ پہلے طے ہو چکا تھا جانے سے پہلے. اب وہ وہاں تو کوئی فائٹ نہیں تھی, وہاں تو کہہ رہے ہیں جو آپ مانگیں گے مل جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, مگر ہونا نہیں ہے جس طریقے سے گنڈا پور صاحب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو آپ سوچئے گا آج کل تو سارے سمائلز, جپیاں, سب کچھ ہو رہا نا. ٹھیک ہے نا, بڑے ریزنیبل ہو گئے. ود ان 15 to 20 days, 1 month گنڈا پور صاحب پھر گرجنا شروع کر دیں گے. اچھا ٹھیک, اور پھر جب گرجیں گے تو پھر کوئی نہ کوئی تھوڑے سے کریں گے, دھمکیاں دیں گے. یہ والی آواز ٹھیک نہیں ہے, آپ کے گلے کی خرابی کی وجہ سے ایسے ہوئی ہوگی. اس کے بعد پھر محسن نقوی ٹک کر کے دبک کے پہنچ جائے گا. ابھی تو لندن گئے میں. ہاں ابھی تو خیر لندن گئے. اچھی ٹھنڈی ہواؤں میں, یہاں موسم بہت گرم ہے.